عاشق الجنان والفوز والغنيمة فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة. الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ. یہ لاسٹ لیسن ہے ریویژن کے بارے میں انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم لیسن 24 اور لیسن 25 کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ آخری ریویژن کا پارٹ ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس 26 یعنی آخری حصہ ہوگا بک 3 کا. اس میں تھوڑے ایڈوانس چیزیں ہوں گی، جیسے فارم 4 یعنی 4 لیٹر والے ہیں اور اللہ ہے. تھوڑے ایڈوانس چیزیں ہیں لیسن 26 سے 33 یا 34 تک انشاءاللہ. باقی کے 8 یا 9 لیسنز میں انشاءاللہ جو ہوں گے اس کے بعد جو اگلے ہفتے سے ہم شروع کریں. تو آج کی کلاس بہت ہی چھوٹی ہے کہ یعنی صرف 2 ہی لیسن ریویژن پڑھنا ہے ہم کو الحمدللہ رب العالمین. تو اس باب میں ہم مندرجہ ذیل مسائل سیکھتے ہیں. باب افعل، یہ فارم 9 کے بارے میں ہم سیکھے تھے. فارم 9 بنانا، باب افعل. اس باب میں پہلے حرف اصلی سے پہلے ایک حمزہ لایا جاتا ہے، یعنی فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ لایا جاتا ہے اور ایک حمزہ وصل بڑھایا جاتا ہے. حمزہ وصل بڑھایا جاتا ہے اس کے افعل. اور تیسرے حرف اصلی کو مکرر لایا جاتا ہے. تیسرے یعنی لام کلمہ کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں. یہ باب صرف عیوب اور رنگوں کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عیوب اور رنگ. عیب یعنی بیماریوں کے لیے یا اس طرح سے برے چیزوں کے لیے، اور رنگوں کے لیے. بس یہی باب فارم 9 استعمال ہوتا ہے. جیسے اعوجا، ٹیڑھا ہو گیا، ٹیڑھا ہونا. اعوجا، اعوجاج ٹیڑھا. احمرا، سرخ ہونا، لال ہونا. احمرا کا مضارع یحمر ہے، اسم الفاعل محمر اور مصدر احمرار. احمرا یحمر، اور محمر یعنی لال صورت والا، اور احمرار اسے اسم مفعول نہیں آتا. اسم مفعول نہیں آتا ہے بول رہے ہیں، صرف اسم فاعل ہوتا ہے اور اسم مفعول نہیں آتا. یہ فارم 9 کا ٹھیک ہے. اس باب میں دوسرے حرف اصلی کے بعد ایک الف بڑھا کر دوسرا وزن افعال بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. فارم 9 کا اور ایک ہے چھوٹا والا افعال، ادھام، مدھامتان. ہوا سورہ رحمان میں آتا ہے. احمارن، تو یہاں پہ افعال ہے، افعال بھی استعمال ہوتا ہے سیم معنوں میں. وہ سرخ ہوا احمارن. ادھام، ادھام یدھام، وہ سیاہی مائل سبز ہوا. سیاہی مائل یعنی ڈارک گرین. ڈارک گرین، سیاہی مائل سبز. سبز یعنی گرین ہی ہے شاید. احمار کا مضارع احمار، احمر یحمر، احمار کا یہی ہے فارم. یحمار اسم فاعل محمار اور مصدر احمرار. یہاں احمرار تھا، یہاں پہ یا کے ساتھ احمرار، لال ہونا. نوٹ، فعل اشتد باب افعل سے نہیں آتا ہے. اشتد یہ فارم 8 ہے، افتعال سے آتا ہے، فارم 8 سے آتا ہے. اس کی تا زائد ہے، تا زائد ہے اشتد، اور دونوں دال اصلی ہیں. تو اصل میں شدید سے شین دال دال، شین دال دال، تو اس کو ایک حمزہ لگا دیا ہے اور تا لگا دیا ہے. دونوں اصلی ہیں، اس لیے اس کے اصلی حرف شین دال دال ہیں. ابواب کی شناخت کے لیے اصلی حرف سے واقفیت ضروری ہے. کون سے بھی باب ہونا چاہیے ہم کو اس کے اصلی حروف اصلی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ہیں. اس لیے کہ بعض حالات میں اوزان ملتے جلتے آتے ہیں، کبھی کبھار کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے بہت بار. تو اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا وہ کیا ہے، کہ اس کا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. احمار احمار. نوٹ، فعل اشتد باب افعل سے نہیں بلکہ باب افتعال سے. یہ تو پڑھ چکے ہیں. فعل رأى یرا کے 2 معنی ہیں. تو را کے معنی 2 بتا رہے ہیں، رأى یرا کے 2 معنی ہیں. دیکھنا، ایک تو دیکھنا ہوگا، رأى یرا. رأى البصریہ کہتے ہیں یعنی آنکھوں سے دیکھنا. اس کا صرف ایک ہی مفعول ہوتا ہے.
جیسے رأیت ابراہیم، میں نے ابراہیم کو دیکھا، میں نے ابراہیم کو دیکھا. اور ایک ہے دوسرا سمجھنا، گمان کرنا، یعنی دل سے دیکھنا. اس کو رأى القلبیہ کہتے ہیں، دل سے دیکھنا. اس کے دو مفعول کہتے ہیں جو اصلاً مبتدا خبر ہوتے ہیں. جیسے انا کا مبتدا خبر ہوتا ہے، ویسے یہاں پہ مبتدا خبر ہونے دو مفعول ہوتے ہیں. جیسے حامد عالم، حامد عالم ہے، تو ارى حامدا عالما، میں حامد کو عالم سمجھتا ہوں. یعنی ارى میں دیکھتا ہوں، یعنی سمجھتا ہوں، گمان کرتا ہوں. انت ضعیف اراک ضعیفا، تو دیکھیں دو آ رہے ہیں. اراک مفعول به اول، مفعول به ثانی. یہ دوسرا والا، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں. قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے انہم یرونہ بعیدا، دیکھیں دو مفعول به ہو اور بعیدا. ونراہ قریبا، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریب، یا ہم سمجھ رہے ہیں اس کو قریب. وہ مشرکین اس یوم اخر کو دور سمجھتے ہیں، ہم اس کو نزدیک سمجھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ رعا قلبیہ کہتے ہیں اس کو، دل سے دیکھنا. پھر تیسری پوائنٹ ہے فعل عسا، لعل کی طرح امید اور اندیشہ کے اظہار کے لیے استعمال. لعل کی طرح ہی ہوتا ہے عسا، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کے توبہ قبول کریں گے. عسى اللہ ان یتوب علیہم. لیکن عسا کیا کرتا ہے؟ یعنی ناقص کانا کی بہن ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ڈر ہے کہ تمہیں، تو ڈر اور دونوں کے لیے استعمال. ڈر ہے کہ تمہیں کسی چیز کو ناپسند کرنے لوگو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. عسا، عسا فعل ناقص ہے اور فعل تام دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. فعل ناقص اور فعل تام دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. ناقص یعنی فعل ناقص میں وہ کانا کے اخوات میں شمار ہوگا. اگر فعل ناقص ہے تو کانا کے تو وہ اسم اور خبر پر داخل ہوگا. جیسے عسى اللہ ان یعفو عنہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. یہاں اللہ لفظ الجلالہ، اللہ اس کا اسم ہے اور مصدر مؤول ان یعفو اس کی خبر ہے. تو یہ اس طرح سے خبر ہے. یاد رہے کہ اس کی خبر مصدر مؤول ہوتی ہے، تو ہمیشہ عسا کا خبر جو ہے ان پلس فعل مضارع ہی آتا ہے. عسا کا دیکھیں خبر ہے، عسا کا اسم یہاں پہ چھپا ہوا ہے. تو اس کا ہمیشہ مصدر مؤول ہی ہوتا ہے عسا کے ساتھ. اور اس کا اسم ضمیر بھی ہو سکتی ہے، جیسے عسى ضمیر بھی ہو سکتا ہے اس کا اسم، جیسے اسم کانا کی طرح نا ضمیر. عسیت ان اتزوج هذا العام، امید ہے کہ میں اس سال شادی کر لوں گا. یہاں ضمیر تو اس کا اسم ہے، تو، اور اس کا خبر ان اتزوج ہے. فعل تام کی صورت میں بھی، تام یعنی کمپلیٹ میننگ بھی دے سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیے ناقص ہے، یہاں پہ کمپلیٹ معنی بھی دے سکتا ہے. میں اس کی بعد اس کا فعل ہوگا، جیسے لازماً مصدر مؤول ہوگا. تو عسى ان یہدینی، تو عسى ان یہدینی ربی، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ہدایت سے نوازے گا. مصدر مؤول ان یہدیہ اس کا فاعل ہے. تو کبھی کبھار فاعل بھی لے سکتا ہے، کبھی اسم ناقص بھی لے سکتا ہے. پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اس کے بعد کوئی اسم مرفوع آ رہا ہے تو یہ فعل تام ہے، فعل ناقص ہے. یہاں پہ عسى اللہ ان یعفو عنہم. لیکن اگر عسا کے بعد جو ہے مصدر مؤول آ رہا ہے تو اس کا فاعل کی طرح استعمال ہوتا ہے، فاعل کی طرح استعمال ہوتا ہے. امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ہدایت سے نوازے گا. مصدر مؤول ان یہدیہ اس کا فاعل ہے. عسیت ان ارسب، مجھے فعل ہونے کا، رسب یرسب یعنی فعل ہونے کا ڈر ہے. میں عسا ناقص اور عسا ان ارسب میں تام ہے. تو مجھے فعل ہونے کا ڈر ہے. میں عسا ناقص، تو عسا ناقص ہے اور عسا ان ارسب میں تام ہے. تو یہاں دیکھیں دونوں بھی اگزامپل لائے ہیں. عسیت ان ارسب، یہاں پہ عسیت ان ارسب، یہ تو آنے کی وجہ سے یہاں پہ ناقص ہے، کیونکہ اسم عسا ہے اور خبر عسا ہے، دونوں آئے ہیں. لیکن یہاں پہ عسا ان ارسب، یہاں پہ دیکھیں اسم عسا ہے ہی نہیں، اسم عسا ہے ہی نہیں، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں تام. لیکن میں نے جیسے کہا عسا کا اسم مستتر ہو گیا ہے، یعنی فاعل چھپا ہوا ہے. ویسے بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں میں ویسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ اس کو فعل تام، اس کو فاعل لینا پڑے گا ان ارسب. تو ٹھیک. پھر چوتھا پوائنٹ ہے بعد ما دخل المدرس، استاد کے داخل ہونے کے بعد اس کے استاد داخل ہوئے. یہاں ما اپنے بعد والے فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں ما اپنے بعد والے فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے. تو ما
والے فعل کے ساتھ مصدر کے معنی، لہذا بعد ما دخل المدرس کا معنی بعد دخول المدرس. اچھا تو یہ دونوں مل کے جیسے ان اور فعل مضارع کر سکتے ہیں، ویسے ما اور فعل ماضی دونوں مل کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ہم اور مصدر لے کے آ سکتے ہیں. بعد دخول تو وہ مطلب دیتا ہے بعد دخل المدرس. اچھا اس لیے کہ اس کو ما المصدریہ کہتے ہیں. ما مصدریہ کہتے ہیں. ان مصدریہ ایک ہوتا ہے اور ما مصدریہ کہتے ہیں. ما مصدریہ اس کے بعد فعل ماضی اور مضارع دونوں آ سکتے ہیں. بعد ما جیسے سأریک المجلۃ بعد ما یخرج المدرس، استاد کے نکلنے کے بعد میں تمہیں پرچہ مجلہ دکھاؤں گا. تو ما یخرج المدرس مجلہ یعنی میگزین دکھاؤں گا. تو یہ اصل میں بعد الخروج المدرس ٹیچر کے نکلنے کے بعد، لیکن یہ ما یخرج بھی ما مصدریہ کی طرح ان مصدریہ کی طرح. یہاں بعد ما یخرج المدرس بعد خروج المدرس کے معنی میں ہے. مزید مثالیں ہیں. مزید مثالیں کہاں ہیں بھائی؟ یہ کیا ہے؟ آنے والے افعال کو مضارع کہتے ہیں. لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. تو بما نسوا دیکھیں ما اور فعل ماضی آیا تو یہ اس لیے کہ یوم حساب کو بھلانے کی وجہ سے سخت عذاب ہے. بیما اصل میں کیا ہے؟ بیما نسیان یوم القیامہ، بنسیان یوم الحساب. اس طرح سے نسیان یعنی ان کے بھولنے کی وجہ سے. تو ما اور فعل ماضی یا مضارع دونوں بھی آتے ہیں تو مصدر کا معنی دیتا ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. بما کنتم یعنی بکونکم تکفرون، یعنی تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے، لہذا تم اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکو. بما کنتم تکفرون. دیکھیں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ما مصدریہ. بما کنتم عذاب چکو، یا یہ بما کنتم تکذبون جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یا اس طرح سے ما مصدریہ ہے. ہاں تو ان اور مصدریہ بک 2 میں جو پڑھے تھے اور یہاں پہ ما مصدریہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں بھی آ رہے ہیں. پانچواں دوسرا حصہ سبق 11 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اما کے بعد حرف فا آتا ہے. نا اما یہ کیا ہے؟ عطف ہے نا، یہ عطف ہے. اما کے بعد فا آتا ہے، جیسے اخی یدرس بالمدرستی، میرا بھائی اخی یدرس بالمدرستی، میرا بھائی اسکول میں پڑھ رہا ہے. اما انا فادرس بالجامعتی. اما کے بعد سیکھیں، لیکن آیت کریمہ میں فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، یہاں پہ فا چھپا ہوا ہے کیونکہ اما کے بعد فا آنا چاہیے. میں فا نہیں ہے، نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ حذف ہے، اس لیے کہ اس میں خبر محذوف ہے کیونکہ وہ سیاق سے خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. محذوف خبر یہ فیقال لہم، ان سے کہا جائے گا. تو ان سے کہا جائے گا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی تھی؟ فاما الذین اسودت وجوہہم، یہاں پہ سمجھ جائے فا کہاں ہے؟ یہاں کا اما کا فا آنا چاہیے خبر کے بعد، تو وہ بول رہے ہیں نہیں، فیقال لہم یہاں پہ حذف ہے. ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ جس کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے یہ سارے چیزیں ہیں الحمدللہ. لیسن نمبر 24 میں ہم یہ پڑھے تھے، آخری 25واں سبق. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے 26 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تھوڑے ایڈوانس چیزیں، مجھے بھی تھوڑا ٹائم لگے یعنی یاد کرنے کے، کیونکہ اللہ استثناء کے تھوڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں رولز. استثناء کی کب منصوب ہوتا ہے، کب مرفوع ہوتا ہے، یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ. 25واں سبق، اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل مسائل سیکھتے ہیں. باب استفعال بنانا. استفعال بنانا، اس باب میں پہلے 3 لیٹر لگاتے ہیں، بہت کامن ہے. فارم 10 بہت کامن ہے. پہلے 3 حرف الف سین تا بڑھائے جاتے ہیں، جیسے استغفر، اس نے مغفرت طلب کی. استيقظ، وہ جاگا. استعد، استعد بہت استعمال ہوتا ہے، تیار کرنا، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی وغیرہ. استحمى، غسل کرنا، استحمى. استقال، اس نے استعفا پیش کیا. استعفا، استعفا، اچھا استعفا پیش کیا، اچھا استقال، استعفا پیش کرنا. استلقى، وہ چت لیٹا. استلقى یعنی لیٹ جانا، lying on the back. مضارع، اس کا مضارع یستفعل ہے، جیسے یستلقی، یستقیل، یستحم، یستغفر. یستلقی، یستلقی یعنی استلقى.
اچھا لیٹنا، یستلقی لیٹنا، یستقیل استعفیٰ دینا، یستحم غسل کرنا، یستغفر امر اس کا آغاز ساکن سے ہو رہا ہے اس لیے حمزہ وصل بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے تستغفر اس کو کاٹ دیتے ہیں استغفر. فارم 10 بہت ہی آسان. تستقیل استقل لیٹ جاؤ. تستلقی استلقی استعفیٰ دے دو استلقی. تستحم استحم استحم اس کے آخر میں آخر کو التقاء الساکنین دو ساکنوں کے ملنے کی وجہ سے فتح دیا جا رہا ہے. استحم اصل میں تو استحمم استحمم اس کو پھر ادغام کر دیتے ہیں حجہ یا حجو کے ساتھ. مصدر اس کا مصدر استفعال کے پیٹرن پہ آتا ہے. استغفار کے وزن پہ آگا جیسے استغفار. اجوف افعال کے مصدر کے آخر میں ایک تا بڑھے جاتے تو اجوف ہے. جیسے استقالہ تو تا لگا ہے استقالتن. استقالتن یعنی لیٹنا. استشارہ اس نے مشورہ طلب کیا اور استشارتن ناقص افعال میں آخری یا حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. تو استلقاء اصل میں استلقاء تھا تو کبھی یا جو ہوتا ہے اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. استشارۃ یعنی مشورہ لینا. استشارہ یہاں پہ بیچ میں الف ہونے کی وجہ سے استشارہ یستشیرو کا مصدر تا سے بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ قاعدہ ہے. اس میں فاعل اور اس میں مفعول. دوسرا حرف اصلی اس میں فاعل میں مکسور ہے اور اس میں مفعول میں مفتوح ہوگا. زیر جیسے مستغفر مستغفر جیسے مستغفر مغفرت چاہنے والا. مستغفر وہ ذات جس سے مغفرت چاہی جائے جیسے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مستغفر استغفار. اس میں اسم و زمان اور اسم و مکان ان دونوں کا بھی جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اسم و مفعول کا ہی پیٹرن پہ ہوتا ہے کہ وزن پہ ہو. جیسے مستقبل مستقبل یعنی فیوچر. مستوصف کلینک. استوصف یستوصف کلینک چھوٹا سا ہاسپٹل. مستشفن استشفا یستشفی مستشفن دواخانہ. مستشفى کیسے بنا اسی سے بنا استشفا. یہ باب کسی چیز کے طلب کا معنی دیتا ہے کئی بار. جیسے غفرہ اس کی مغفرت کی. استغفرہ اس نے مغفرت طلب کی. طعیمہ اس نے کھایا. طعیمہ یعنی کھایا. استطعمہ اس نے کھانا طلب کیا. ہدا اس نے رہنمائی کی. استہدا اس نے ہدایت کی رہنمائی طلب. ہدا یعنی ہدایت دینا. استہدا یعنی ہدایت کی دعا کرنا. دعا کرنا. طعیمہ استطعمہ کھانے کے لیے مانگنا. تو کئی بار فارم 10 یہ باب کئی اور معنوں میں بھی آتا ہے. کئی اور معنوں میں بھی آتا ہے استطعمہ. ضروری نہیں ہے کہ مانگنے کی آئے لیکن دیکھیں استيقظ اس نے وہ اٹھا وغیرہ. یہ پوائنٹ فارم 10 کے بارے میں تھے. دوسرا پوائنٹ ہے ادرس اللغۃ العربیۃ لکئی کے بارے میں. افہم القرآن الکریم. میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں تاکہ میں قرآن مجید سمجھ سکوں. حرف کئی بھی مصدری حرف ہے. جیسے ماں مصدری پچھلے اس میں پڑھے تھے. کئی بھی مصدری ہوتا ہے تو تیسرا مصدری ہے. ان مصدریہ ماں مصدریہ اور کئی مصدریہ. اور یہ فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے. قرآن کے معنی لفہم القرآن. کیونکہ لی ہوتا ہے مصدر کے ساتھ آئے. فعل ماضی کے ساتھ آ سکتا ہے. فعل مضارع کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. خرجت لاشرب الماء میں نکلا پانی پینے کے لیے. یا لکی اشرب الماء لکی اشرب الماء. یہ کئی فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کئی میں نے ایسا کیا تاکہ ایسا ہو جو اس کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. ان لن کئی یہ تیسرا والا کئی ہے جو منصوب کرتا ہے فعل مضارع کو. اذن بھی کرتا ہے نا چوتھا. کئی سے پہلے جو لام تعلیل ہے وہ بعض اوقات حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے کئی نسبحک کثیرا. کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم آپ کی تعریف بیان کریں. کئی نسبحک کثیرا طٰہٰ میں آیا تاکہ ہم آپ کو خوب تسبیح بیان کریں. تاکہ کئی سورہ طٰہٰ میں آتا ہے. یہاں کئی اصل میں لکئی ہے تو یہاں پہ لام کو حذف بھی کر دے سکتے ہیں. لکئی لکئی لا نافیہ کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا. جیسے اجتہد لکئی لا ترسبا. لا نافیہ کے ساتھ یعنی تاکہ تم فیل نہ ہو. محنت کرو تاکہ تم فیل نہ ہو جاؤ. تو کئی استعمال ہوتا ہے. اکتب رقم ہاتفی فی المفکرۃ لکئی لا تنسا. میرا فون نمبر ڈائری. مفکرہ یعنی ڈائری میں لکھ لو تاکہ بھول نہ جاؤ. کئی کی مزید مثالیں ہیں. ذهب زملائی الى السوق لکی یشتروا الحوائج. لکی یعنی اس کے لیے. خالی لی بھی استعمال کر سکتے ہیں لکئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. میرے دوست بازار گئے تاکہ ضروری اشیاء خرید لائیں. یا مریم استیقظی مبکرۃ. اے مریم جلدی اٹھو. لکی لا یفوتک القطار. مریم جلدی اٹھو تاکہ ٹرین چھوٹ نہ جائے. فات یفوت یعنی چھوٹنا. لکی لا
لکیلا بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، لکیلا، تاکہ پیسہ جو ہے زکوٰۃ دیتے رہو، تاکہ پیسہ صرف لکیلا، آیت ہے یاد نہیں آ رہی، سورہ حشر میں ہے شاید، لکیلا دون الاغنیاء منکم، تاکہ پیسہ جو ہے صرف تمہارے امیروں میں ہی نہ گھومتا رہے۔ زکوٰۃ سے صدقات سے کیا ہوتا ہے، پیسہ کا ویلتھ ڈسٹریبیوشن جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں وہ ہے ویلتھ ڈسٹریبیوشن۔ ایون ویلتھ ڈسٹریبیوشن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ وغیرہ کا وہ کیا ہے، تاکہ پیسہ جو ہے ہر جگہ غریبوں کو ملے، تاکہ صرف نہیں گھومتے رہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اذن، اذن بھی دوسرا حرف نصب ہے جو پڑھ رہے ہیں ہم، یہ بھی مضارع کے شروع میں آتا ہے، اس کو نصب دیتا ہے، اس کا معنی تب، اذن مطلب جواب کے لیے، تب ایسا کروں گا میں، یہ صرف کسی بات کے جواب میں استعمال ہوتا ہے، کسی بات، مثلا اگر آپ کا دوست آپ سے کہہ رہا ہے یرجع المدیر اليوم من الخارج، ہیڈ ماسٹر باہر سے لوٹیں گے آج، آن لائن کا اذن بالکل، تو آپ سے یوں جواب دیں گے اذن نستقبلہ فی المطار، تو تب ہم ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کریں، ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کریں، ہوائی اڈا۔ غور کریں فعل مضارع اذن کے بعد منصوب ہوگا، اذن کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اذن کا فعل مضارع کو نصب دینے کی 3 شرطیں ہیں، کتنے شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ اذن جملہ کے شروع میں ہو اور اس سے پہلے کوئی اور لفظ نہ ہو، تو پہلا کنڈیشن ہے فرسٹ رہنا ہو، کبھی بھی کوئی چیز اور دوسری چیز نہیں آنا اس سے پہلے۔ اذن کے فوراً بعد فعل مضارع ہو، اس کے بعد صرف فعل مضارع آنا چاہیے، اور درمیان میں کوئی اور کلمات، یعنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز بریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں صرف لا نافیہ ہو سکتا ہے، ہاں صرف لا، اذن لا مطلب آ سکتا ہے، لیکن باقی کی چیزیں کچھ اور نہیں چاہیں۔ اور فعل مضارع مستقبل کے معنی میں، ماضی کے لیے اور مضارع کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مطلب پریزنٹ کے لیے استعمال، حال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، صرف مستقبل۔ یہ 3 چیزوں آنے کے بعد ہی پہلا رہنا، وہ کوئی بریک نہیں آنا مضارع سے بیچ میں، اور تیسرا ہے کہ فیوچر کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ سابقہ مثالوں میں تینوں شرائط پائی جا رہی ہیں، تینوں شرطیں آ رہی ہیں۔ اذن جملہ کے شروع میں ہے، شروع میں آ رہا ہے فرسٹ کنڈیشن، اس کا فوراً بعد والا فعل مستقبل کے لیے آ رہا ہے، اور اذن فعل مضارع کے کوئی کلمہ حائل نہیں ہے، یعنی بیچ میں کوئی نہیں آ رہا۔ اگر ہم نحنو بڑھا دیں تو اس طرح کہیں گے نحنو اذن نستقبلوہ، دیکھیں یہاں پہ مرفوع ہے، کیوں نہیں کر رہے منصوب؟ کیونکہ یہاں پہ فصل نہیں آ رہا ہے، اذن پہلے نہیں آ رہا، اذن کے ابتداء میں نہ ہونے کی وجہ سے فعل مرفوع ہی ہوگا۔ اس طرح اذن فی المطار نستقبلہ، اور یہاں پہ دوسرا کیا کنڈیشن کیا؟ بیچ میں کوئی چیز نہیں آنا ان کے بیچ میں، لیکن فی المطار ہی آ گیا، پھر سے ہم مرفوع ہی کریں گے، تو یہ کنڈیشن ہے اذن کے لیے۔ یہاں فعل اس کے لیے مرفوع ہے کہ اذن کے فوراً بعد فعل نہیں ہے، بلکہ درمیان میں 2 لفظ ہو گئے۔ اگر فعل اور اذن کے درمیان قسم اور لا نافیہ ہے تو فعل منصوب ہی رہے گا، قسم بھی جائز ہے بیچ میں بول رہے ہیں، جیسے اذن واللہ نستقبلہ فی المطار، نستقبلہ فی المطار، منصوب ہی کر رہے ہیں قسم کے لیے، تب اللہ کی قسم ہم ہوائی اڈے پہ جا کر ان کا استقبال کریں گے۔ اذن لا نستقبلہ فی المطار، لا نستقبلہ فی المطار، تب ہم دیکھیں منصوب ہی کر رہے ہیں، تو منصوب کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا اس کے قواعد ہیں، تب ہم ہوائی اڈے پہ جا کے ان کا استقبال نہیں کریں گے۔ تیسری شرط کے فقد کی ایک مثال یہ ہے، فقدان کی ایک مثال ہے، فقدان، تصل الحافلۃ الی المطار الساعۃ الثانیہ، بس 2 بجے ہوائی اڈا پہنچتی ہے، تصل الحافلہ فقدان، اذن اخاف ان تفوتنی الرحلۃ، فقدان یعنی فیوچر کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، تب تو مجھے ڈر ہے، اذن اخاف کہ میری پرواز چھوٹ نہ جائے، تفوتنی الرحلہ، رحلہ یعنی ٹرپ چھوٹ نہ جائے۔ یہاں اخاف مرفوع ہے، کیوں ہے اخاف مرفوع؟ اخافا نہیں بولے کیونکہ وہ مستقبل کے لیے نہیں آ رہا ہے، مستقبل کے لیے نہیں آ رہا، فیوچر کے لیے نہیں آ رہا۔ تو 3 کنڈیشن ہے، فیوچر ہونا، فرسٹ میں آنا، اور کوئی بیچ میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ صورتوں میں اذن منصوب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیسے بھی پڑھنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا ہے مسئلہ، یہ مسئلہ صرف جو ہے اگر کوئی لکھ رہا ہے وغیرہ کے لیے مسئلہ ہے، تو سارے قاعدے آ رہے ہیں بک 3 میں، اسی لیے بک 3 مشکل ہے، کیونکہ اتنے سارے قاعدے ہیں اور کئی بھول بھی جاتے ہیں، اور مجھے بھی یاد نہیں ہے ایسا۔
پھر بھی الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ کبھی نہ کبھی یاد ہو جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی بار بار پڑھتے رہنے سے، بار بار پڑھاتے رہنے سے ہم کو یہ سارے قاعدے استعمال یاد ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس سے پہلے ماں آتا ہے۔ ماضی کو منفی کیسے کریں گے؟ ماں اکلتو، جیسے میں نے نہیں کھایا۔ اگر ماضی کے دو فعلوں کو نفی مقصود ہے تو لا استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں جیسے بولتے ہیں نیدر نور، جیسے لا اکلتو ولا شربتو۔ اگر ماضی سے لا لگانا ہے تو اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے، میں نے نہ کھایا نہ پیا۔ فلا صدق ولا صلی، یہ دیکھیں ماضی ہے، صلی بھی ماضی ہے، تو اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ فلا صدق ولا صلی، کیونکہ صدق فعل ماضی ہے تو لا کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر اور ایک بار ریپیٹ کرنا پڑے گا بات کو کسی اور چیز کے ساتھ، کیونکہ ماضی کے ساتھ نفی کے لیے ماں ہی لگنا چاہیے، لیکن لا بھی لگ سکتا ہے اگر آپ معنی دے رہے ہیں یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا کے بعد۔ پانچواں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو حال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ واو الحال جملہ اسمیہ پہ حال ہوتا ہے، جیسے دخلت المسجد والامام یقرأ الفاتحہ، یہ واو حال ہے نا، لیسن 2 میں پڑھے تھے، بک 3 کے، بک 3 لیسن 2 نہیں 2 یا 3 میں پڑھے تھے۔ میں مسجد میں داخل ہوں اس حال میں کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، تو یہ واو حالیہ ہے۔ یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے لیکن اس کا فعل ماضی ہوگا، جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہوتا ہے لیکن فعل صرف ماضی آتا ہے بول رہے ہیں، اور اس کے ساتھ قد ہوگا، جیسے دخلت المسجد وقد قرأ الامام الفاتحہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وقد قرأ الامام الفاتحہ، امام نے فاتحہ پڑھ چکی تھی؟ نہیں، میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، وہی معنی، وہی معنی پڑھ چکے تھے، ہاں، لیکن یہ حال کا معنی دیتا ہے، یعنی پڑھ رہے تھے شاید۔ وقد قرأ الامام الفاتحہ۔ مزید مثالیں یہ ہیں، خرجنا من الفصل وقد شرح المدرس الدرس، تو وقت یعنی واو حال، یعنی لیسن ختم ہو چکا تھا، اس وقت درس سے نکلے جب استاد درس سمجھا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو واو الحال فعل ماضی، فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے لیکن اس کا صرف فعل ماضی ہوتا ہے اور قد لگانا پڑے گا، یہ دو شرطیں ہیں واو الحال کے لیے۔ جاء الطبیب وقد مات المریض، ڈاکٹر اس وقت آئے جب بیمار مر چکا تھا، ڈاکٹر آئے تو صحیح مگر مرنے کے بعد۔ وصلت المطار وقد اقلعت الطائرۃ، اقلاع یعنی میں اس وقت ہوائی اڈہ پہنچا جب ہوائی جہاز اڑ چکا تھا، اقلاع یعنی نکلنا، حبط یعنی ڈسینڈ ہونا، اقلاع کیا بولتے ہیں ٹیک آف کرنا۔ چھٹا پوائنٹ، فعل جعل کے 4 معنی، فعل جعل کے 4 معنی آتے ہیں اور یہ جعل بہت استعمال ہوتا ہے، چاروں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جعل ایک ہے بنانا جو ہم ڈائریکٹلی بولتے ہیں، یا کسی چیز کا کسی دوسری حالت میں منتقل کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز میں بنانا ہے۔ اس معنی میں اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، جیسے سعد جعلوا هذه الغرفة دکان، تو جب ایک چیز کو دوسری چیز میں بناتے ہیں تو 2 مفعول لیتا ہے، میں اس کمرے کو دکان بنا دوں گا، یہاں الغرفة پہلا مفعول ہے غرفة، اور دکانن دوسرا مفعول۔ مزید مثال ہے، جعل اللہ الخمر حراما، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام بنا دیا، یعنی شراب کو حرام بنا دیا، اور یہ قرآن میں ہر جگہ ہوتا ہے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور آسمانوں میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، وجعل اللیل لباسا، بہت آتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت بناتے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، تو یہ بہت جائز ہے، یہ جائز ہے کہ ایک ہی امت بنا دیتا۔ تو یہاں دیکھیں 2 مفعول آ رہے ہیں۔ پھر دوسرا معنی ہے سوچنا، خیال کرنا، سوچنا، اس معنی میں بھی اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، جیسے اجعلتنی مدیرا، تم نے کیا مجھے ہیڈ ماسٹر سمجھ رکھا ہے، جعل ہے سوچنا، بنا دے، اس کا بھی معنی بنا دینا بول سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سوچنا ہے، کیا تم نے مجھے ہیڈ ماسٹر بنا دیا۔ اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے، انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ملائکہ جو اللہ کے بندے ہیں اور عورتیں سمجھ رکھا ہے، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ مفعول به اول، الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، یہ کیا ہے؟ اسم الموصول اور صلۃ الموصول، یعنی صفت ملائکہ کے جو رحمان کے بندے ہیں، اناسا مفعول به ثانی، ان کو عورتیں سمجھ لیا ہے۔ پھر تیسرا ہے پیدا، اوجدہ بولتے ہیں عربی میں، اوجد یعنی کوئی چیز کو بنانا کے معنی میں آتا ہے لیکن
پیدا کرنا. اس معنی میں صرف ایک مفعول بھی ہوگا، جیسے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات، جس نے بنایا ظلمات اور نور. ظلمات یہ سیم بنانے کی طرح ہی ہے نا، بنانے کے معنی میں ہے نا، ایجاد کرنا. بالکل صحیح، ایجاد کرنا. احسن. یعنی ایک ہی مفعول ملے گا. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، خلق وجعل الظلمات، اور اندھیروں کو بنایا، اور زمین کو، اور تاریکیاں اور نور پیدا کیا. ایجاد کرنا. اور یہ ہے افعال الشروع میں سے بھی آتا ہے، شروع کرنے کے معنی، شروع کرنا، کریٹ کرنا. بالکل اس معنی میں یہ کھانا اور اس کے اسم خبر کی طرح ہوتا ہے. شروع کرنا، اس کی خبر فعل مضارع ہوگی، اور فعل مضارع ہوتا ہے یعنی شروع کرنا. جعل حامد یضربنی، تو اس کا مطلب حامد نے بنایا مجھے مارنے لگا، نہیں، حامد مجھے پیٹنے لگا. شروع کیا اس نے پیٹنا. یہاں حامد اس کا اسم ہے اور یہ یضربنی اس کا خبر ہے. دیکھیے سبق نمبر 10. تو سبق نمبر 10 میں یہ بتائیں افعال الشروع بہت سارے ہیں. شرع، جعل، یعنی شروع کرنا، اور 2-3 لیسن نمبر 10 میں بتائیں. پھر 7واں ماشن، پیدل چلنے والا کی جمع ہے. ماشن کی جمع ہے. مشاتن اس کی، ماشن پیدل چلنے والا کی جمع ہے. مشاتن، ہاں مشاتن سنگولر ہے، ماشن ڈوئل ہے. اصل میں ماشیون تھا، یہ فعلتن کے وزن پہ ہے. فعلتن، اس لیے مشاتن اصل میں مشیتن ہے. اچھا، یا کو مفتوح کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، یا مفتوح کو، تو مشایتن اس کو الف میں بدل جاتا ہے، تو مشاتن، مشاتن اچھا الف میں بدل جاتا ہے. ہاں وہ رول ہی ہے نا، واو متحرک اور یا متحرک، یعنی حرکہ والے واو ہو یا ہو، اس سے پہلے اگر فتحہ ہے تو الف میں بدل جاتا ہے. جیسے قالا ہے تو اصل میں قوالا تھا، تو وہاں پہ واو جو متحرک ہے یعنی حرکہ کے ساتھ فتح دمہ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو الف میں بدل جاتا ہے. یہاں پہ بھی یا متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف میں بدل جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. اس طرح کی مزید مثالیں دیکھیں. قادن جج سنگولر، قداتن سنگولر، ماشن سنگولر ہے، مشاتن پلورل ہے. میں نے الٹا کہہ دیا، مشاتن پلورل ہے. تو قادن یعنی ایک قاضی، قداتن بہت سارے. ہاں الٹا ہے اس کا پیٹرن. ہاں سینٹینس دیکھیں، ماشن پیدل چلنے والا کی جمع ہے مشاتن، اس کی جمع یہاں پہ چھوٹا ہوا ہے. اچھا یہ سنگولر ہے ماشن، مشاتن اس کا پلورل ہے، اس کا پلورل ہے. ٹھیک ہے نا، کنفیوز ہو گیا ہم. قادن قداتن، قادن سنگولر ایک قاضی صاحب. قادن ہے نا، الف لام لگائے تو یا واپس آ جاتے ہیں، منقوص جو کہتے ہیں ہم، القادی. پھر الف لام گیا تو یا جو ہے چھوڑ کے کسرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قادن، مادن، المادی. قداتن اس کا پلورل ہے. حافن ننگے پیر، حفاتن ننگے پیر والا. عارن عریان ننگا بدن، عراتن اس کا پلورل ہے. عارن عرات. بالن حاکم اس کا ولاتن. ٹھیک ہے. پھر نواسب الفعل المضارع، یہ چاروں سکھائے نا، ان لن کا اذن، اس کا سمرائز کر رہے ہیں یہاں پہ. جو حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں، اور نواسب فعل مضارع کہلاتے ہیں. نواسب فعل مضارع ہم ان سب کو پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. ان بک 2 میں ہی پڑھ چکے ہیں. ان واللہ یرید ان یتوب، مصدر مؤول کہتے ہیں، یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر رحم فرمائے. یہ حرف مصدر و نصب و استقبال کہلاتا ہے. اچھا لمبا نام ہے ایسا. ان کو حرف مصدریہ و نصب و استقبال. لن جیسے قال انکم لن تستطیعوا معی صبرا، اس سورہ کہف میں آتا ہے نا، انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. یہ حرف نفی اور نصب استقبال کہلاتا ہے. تو اس کا لمبا نام ہے حرف نفی و نصب و استقبال. تو نصب استقبال تو سیم ہے، حرف نفی ہے. پھر کئی، جیسے ابھی پڑھے تھے ہم لوگ، کئی نسبحک کثیرا. ہرگز نہیں، لن فیوچر کے لیے استعمال ہوتا، بالکل فیوچر کے لیے، مستقبل استقبال. بالکل کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی خوب تسبیح کریں. یہ حرف مصدر، یہ بھی مصدر ہے نا. تو 3 مصدریہ سیکھے ہم، ان مصدریہ، ما مصدریہ اور کئی مصدریہ. اس کو یہ بھی نصب دیتا ہے اور یہ بھی فیوچر کے لیے استقبال. تو چاروں دیکھیے، ان بھی فیوچر کے لیے، استقبال فیوچر کے لیے.
اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کرے، تمہاری طرف پلٹے، فیوچر، یہ بھی فیوچر کے لیے، لن تستطیعوا معی صبرا، کہیں بھی تاکہ ہم تیری تصویر بیان کریں. پھر اذن یہ بھی فیوچر کے لیے استعمال ہونا چاہیے، جیسے سأزورک غدن، انشاءاللہ میں انشاءاللہ کل تمہارے یہاں آؤں گا. اذن انتظرک یہ بھی فیوچر ہے، تب تو میں تمہارا انتظار کروں گا. یہ حرف جواب و جزا و نصب و استقبال کہا جاتا ہے. جواب و جزا و نصب و استقبال، جواب ہے، جواب تو ہے، جزا یعنی اس کا ثواب ہے، ثواب یعنی جزا، نصب تو جاتا ہے، استقبال. تو چاروں بھی دیکھیں فیوچر کے لیے استعمال ہے، ان لن کا ایزن، یہ چاروں بھی استقبال کے لیے استعمال ہوتے ہیں. خلاص الحمدللہ یہ 2 ہی لیسن کرنا تھا. الحمدللہ 26واں سبق سے ہم لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ. تو کتنے لیسنس ہیں تو ایک بار دیکھ لیں گے. 26ویں سبق میں فعل رباعی سیکھ رہے ہیں ہم، فعل رباعی یہ سارے بہت تھوڑا مشکل ہے فعل رباعی، کیونکہ اس کے بھی پھر مزید فی ہی ہے، دو افعن للا کچھ تو بھی اس کے مزید فی بھی ہے اس کے. تو ایک مجرد ہے جیسے فعلہ ہے ویسے ہی ہے فعللا، پھر افعن للا ہے، اور ایک بار استعمال ہوتا ہے نا اطمئن، قرآن میں استعمال ہوتا ہے اطمئن یعنی اطمینان ہونا، وہ بھی رباعی ہے. اور یہ ساری چیزیں میت، یہ دوسرے باقی کے قاعدے ہیں جو لاتے ہیں ہر اس کے بعد. اس کے بعد ضمائر کی قسم، ضمیر 27واں سبق. اچھا یہاں پہ ضمائر کو پورا سمرائز کرتے ہیں، متصل ضمائر، منفصل ضمائر، یہ آلریڈی ہم کو پتا ہے منفصل ضمائر. اچھا ضمائر لا رہے ہیں. پھر 28ویں سبق میں کیا لا رہے ہیں؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے، لیکن 4 طریقے کے مفعول مطلق ہوتے ہیں. جیسے جدن منصوب کیے کیوں ہیں؟ مفعول مطلق یعنی وہی فعل کا استعمال کرنا مفعول بھی کی طرح مگر اور شدت کے ساتھ. جیسے نسیت وسجدت سجدۃ واحدہ، یہ مفعول مطلق ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. مفعول مطلق اسم مصدر بھی آ رہا ہے. اچھا اسم مصدر یعنی وہی مصدر کا شارٹ فارم، مثل میمی، مثل مرہ. پھر 29واں سبق میں مفعول لہ، مفعول لاجلہ لا رہا ہے. مفعول لہ یعنی میں نے یہ کام کیا خوفا من المطر، لم اخرج خوفا من المطر، میں نہیں نکلا بارش کے ڈر سے. مفعول لہ یا مفعول لاجلہ، کس لیے کیے کامیاب؟ اس لیے کہ خوفا. حضرت حبا للنحو، اس طرح سے مفعول چاہیے. 30ویں سبق تمیز کے پورے چیزیں لا رہے ہیں. تمیز کے 2-3 قسمیں رہتی ہیں. تمیز ایک تو دیکھیں کم کے بعد تمیز استعمال ہوتا ہے، نمبروں میں استعمال ہوتا ہے، 11 سے 99 میں تمیز استعمال کا ہوتا ہے، 11 to 99 تمیز استعمال ہوتا ہے. اور 2-3 جگہ استعمال ہوتا ہے تمیز. سنگولر منصوب کو تمیز کہتے ہیں، کوئی بھی چیز سنگولر منصوب ہوتا ہے. پھر 31واں سبق میں کیا ہے؟ حال استعمال، حال ذو الحال. جیسے جا بلال راکبن، کیسے حال میں آئے بلال؟ سوار ہو کیا رہا ہے. حال اور ذو الحال کے بارے میں سکھا رہے ہیں. حال کی قسمیں، حال منفرد بھی ہو سکتا ہے اور حال کے ہیں. پھر 32واں سبق، اس میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ نظر خالد کے علاوہ سارے طلبا، استثناء کا لیسن ہے، بہت ہی مشکل لیسن، مجھے بھی آج تک مطلب تھوڑا بہت سمجھ میں آیا، لیکن کب منصوب ہوتا ہے کب مرفوع ہوتا ہے یہ ہمیشہ کنفیوژن ہوتا ہے. مستثنیٰ یعنی اللہ کے بعد اگر یہ آئے تو یہ. منقطع، مفرق، اس کے اتنے سارے ٹائپس ہیں، پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ استثناء. پھر 33واں سبق میں قسم آیا. قسم کے ساتھ نون ثقیلہ اور نون توکید. اچھا آخری سبق کی شاید نون ثقیلہ نون خفیفہ. لانشرن، یہ ان اخرجن، پورے جو ہے ایک خفیفہ بھی آتا ہے. اخرجن بہت استعمال ہوتا ہے قرآن میں بھی. لا تجلسن، اس کا بھی پوری گردان ہوتی ہے. نون خفی ثقیلہ اور خفیفہ. یہ آخری لیسن ہے شاید. اور دیکھیں 34واں سبق ممنوع من الصرف. اچھا ممنوع من الصرف کا لا رہے ہیں. پھر بک 1 اینڈ کر رہے تھے ممنوع من الصرف کے ساتھ، بک 3 بھی اینڈ کر رہے ہیں ممنوع من الصرف کے ساتھ. شاید یہ آخری ممنوع من الصرف کے اعراب، یہ آلریڈی چیزیں معلوم ہیں لیکن ہاں ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ. رباعی ہے، حال ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے. اگلے جتنے بھی دن لگیں گے انشاءاللہ 1-2 مہینے ختم کرنا، کیونکہ بہت لمبے لمبے لیسن ہیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی.
27 और सबक हमको 26 से शुरू करना है इंशाल्लाह, तो 26 से लेके 34 तक है ना इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह फ़ेल रुबाई। जज़ाकल्लाहु खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा, अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ar-Rahman